اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ ایک ویور ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، ذکر اذکار تو بہت ہیں لیکن آپ تصور اسم ذات اور اللہ جو کہ اسم ذات ہی ہے، اسم اعظم ہی ہے، اس پر فوکس کیوں کرتے ہیں، اس پر توجہ کیوں کرتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ دنیا کے مختلف حصوں میں ہر دور میں فقیر آئے ہیں، دنیا کے مختلف حصوں میں ہر دور میں ولی رہے ہیں، اس دور میں بھی ولی رہے ہیں، اور اس وقت اس میں ذات کا ذکر نہیں ملتا تھا، یہ جنگلوں میں جا کر بھی نہیں ملتا تھا، لیکن اس دور آخر میں، اس دور میں اس میں ذات کا ذکر عام کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ ناظم رحمۃ اللہ علیہ وصال کر گئے ہیں، نقش بندی سلسلے سے تھے، نقش بندی سلسلے والے ڈائریکٹ ذکر دے ہی نہیں سکتے، ذکر دینے سے مراد ذکر قلبی نہیں دے سکتے، ساری زندگی لگے رہو پھر بھی جا کے بڑے نصیب کے ساتھ ملتا ہے۔ لیکن شیخ ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس میں ذات کو عام کیا، ذکر قلب کو عام کیا، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جا کے ذکر قلب دیا، بغیر کسی مذہب کے، بلا تفریق مذہب کے، بلا تفریق کسی فرقے کے عام کرتے گئے۔ کئی عیسائیوں کو انہوں نے ذکر قلب عطا کیا، اسی طرح شیخ حشام ہیں امریکہ میں، انہوں نے بھی کئی لوگوں کو ذکر قلب عطا کیا، اللہ۔ اسی طرح آئرلینڈ میں ہیں زاہد گلزار صاحب، کئی لوگوں کو ذکر قلب عطا کیا، اللہ۔ شہباز صاحب ہیں انڈیا میں، کئی لوگوں کے دلوں کو زندہ کیا، پڑھو جی اللہ۔ پاکستان میں اس وقت جو درویش اور فقراء ہیں وہ بھی پڑھا رہے ہیں اللہ۔ حالانکہ ذکر قلب ملتا نہیں تھا کئی سالوں تک، لیکن اب کیوں مل رہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ یہ ہر وقت اللہ اللہ کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ در حقیقت جتنے بھی یہ بزرگ گزرے ہیں، سب جو اللہ پڑھا رہے تھے، انہوں نے بھی مقصد بیان کیے ہیں۔ یہ ذکر قلب عام کیوں کیا جا رہا ہے، انہوں نے بھی مقصد بیان کیا۔ شیخ ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مجھے ذکر قلب دینے کی ڈیوٹی خود امام مہدی علیہ السلام نے دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں آنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ اللہ پڑھے، ذکر قلب کا اذن حاصل کرے۔ اس دور میں جتنے بھی ولی ہیں، سب ولیوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے دلوں کو زندہ کرنے کی، دلوں میں رب کے ذاتی نور ڈالنے کی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام مہدی علیہ السلام نے جو آنا ہے، جن کے دل میں نور ہوگا وہی امام مہدی علیہ السلام تک رسائی حاصل کر پائے گا، چاہے دنیا کے جس خطے میں بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس طرح ذروں کو مقناطیس سے نسبت ہوتی ہے، لوہے کو مقناطیس سے نسبت، ذرے رکھ دیں مقناطیس خود ہی کھینچ لے گا، اسی طرح نور والے کو نور سے نسبت ہے۔ امام مہدی علیہ السلام رب کا ذاتی نور ہیں، رب کا ذاتی نور ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا جمال ہیں، امام مہدی علیہ السلام اللہ کا جلال ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا علم ہیں، علم ختم ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی۔ امام مہدی علیہ السلام اللہ کا عشق ہیں، اور ان کے سامنے کوئی ایسا بندہ سامنے جا ہی نہیں سکتا، دیدار کرنے کی جرت نہیں ہوگی، لوگ تڑپیں گے، صرف ان کے دیدار تک ان کو رسائی ہوگی
جن کے سینے روشن ہوں گے، جن کے سینے منور ہوں گے، جن کے سینوں میں رب کا ذاتی نور ہوگا۔ تو جن جن بندوں کو ذکر قلب عطا کیا جا رہا ہے، ابھی ان کو پتہ بھی نہیں ہے، کتنے ولیوں نے ذکر قلب دیے جا رہے ہیں، ان کو اس سودے کی قدر نہیں ہے، لیکن باطن میں جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں سب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو لوگ اس میں ذات کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر قلب کر رہے ہیں، صرف انہی لوگوں کو رسائی حاصل ہوگی امام مہدی علیہ السلام کی ذات تک۔ اگر وہ نور نہیں ہے، رب کا ذاتی نور نہیں ہے اندر، تو جو مرضی ہو، کھرب پتی بھی ہو جاؤ، کھرب پتی، ملینئر، بلینئر ہو جاؤ، آپ کو امام مہدی علیہ السلام کی ذات تک رسائی نہیں ہوگی، نہ ہی دیدار ہوگا۔ جن جن ہستیوں کی ڈیوٹیاں لگیں ذکر قلب، رب کے ذاتی نور کو عام کرنے کی اس وقت دنیا میں ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہ جن جن کو ذکر قلب دے رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، انہیں لوگوں کو جب ظہور ہوگا، جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو 2-4 بندوں کو نہیں، پوری دنیا کو پتہ چلے گا، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام نے ایک رات میں پوری دنیا سے حکومت چھیننی ہے، ایک رات میں پوری دنیا پہ حکومت قائم کرنی ہے۔ ابھی تو جتنی، اور جب امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں پرندہ پر نہیں مار سکے گا، جب ایک رات میں صبح جب اٹھیں گے، نظام ایک پوری دنیا کا تبدیل ہوگا، وہ بشریت میں نہیں، کسی اور روپ میں وہ ہستی آنے والی ہے۔ اس روپ میں پہلے بتا چکا ہوں، جس روپ میں اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھ کر دیوانے ہو چکے تھے، عاشق ہو چکے تھے، کیونکہ آپ نے سب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو دیکھا تھا، لیکن اویس کرنی نے جسم مبارک کے اندر کا جلوہ دیکھا تھا۔ اب وہی جلوہ پوری دنیا امام مہدی علیہ السلام کا پوری دنیا دیکھے گی، پوری دنیا کو پتہ چلے گا، جب پوری اب یہاں صدر پاکستان تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح آنے والے وقت میں امام مہدی علیہ السلام تو پوری دنیا کے لیے ہوں گے، تمام مذاہب کے لیے ہوں گے، تمام فرقوں کے لیے ہوں گے، ہر مذہب والا اس ذات کے سامنے جھک جائے گا، لیکن رسائی ان لوگوں کو ہوگی جو رب کے ذاتی نور سے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، جو رب کے ذاتی نور سے اپنی روحوں کو منور کر رہے ہیں، رب کے ذاتی نام سے اپنے لطائف کو زندہ کر رہے ہیں، انہی لوگوں کو رسائی ہوگی اس ذات تک جانے کی، باقیوں کو اجازت نہیں ہوگی۔ ہر فقیر تیاری کر رہا ہے، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، عام لوگ اپنی دنیا کی مستی میں مست ہیں، اور یہی ایمبیشن کہ آپ کے اندر اس میں ذات کا ذاتی نور ہو، تاکہ اگر آپ کے دور میں امام پاک کا ظہور ہو جائے تو امام آخر کی بارگاہ میں آپ بھی رسائی حاصل کر سکیں۔ اس وجہ سے ہم بھی تصور اس میں ذات اور رب کے ذاتی نام کو عام کر رہے ہیں۔ یہ صرف میں نے شیخ ناظم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے، میری ملاقات ہوئی یہاں اسلام آباد میں بھی فقراء سے، یہاں ہمارے مرشد پاک کے بھائی بھی ہیں اسلام آباد میں، جو آئرلینڈ کے بزرگ ہیں ان سے بھی، ہندوستان کے بزرگ ہیں وہ بھی، انگلینڈ کے بزرگ ہیں وہ بھی، جن جن کی باطن میں جو صاحب باطن ہیں، جو صاحب فقر ہیں، جو فقر کی تعلیم سے واقف ہیں، جو باطن میں جن کی مذاہب پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ سب لوگ اس میں ذات کو عام کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کو زندہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لشکر ہے جو امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا ہے، کیونکہ ہر ولی نے اپنا اپنا جھنڈا لے کے امام مہدی کے جھنڈے تلے آنا ہے، اور ان لوگوں کو جن کو وہ ٹوٹے پھوٹے لوگوں کو جو اس میں ذات کے نور سے تیار کر رہے ہیں، امام مہدی کی بارگاہ میں لے کر آنا ہے۔ یہ اللہ کا سودا اتنا سستا بھی نہیں ہے، یہ قیمتی ترین مہنگا ترین سودا ہے۔ یہی ٹائم ہے اس سودے کو لینے کا۔ آنے والے وقت میں صرف دیدار ہوگا، آنے والے وقت میں دید ہوگی،
اور یہی ٹائم تیاری کرنے کا ہے. تیاری کرنے سے مراد اپنی روح کو تیار کرنا, اپنے قلب کو تیار کرنا کہ اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت آ جائے اس ذات کے سامنے ٹھہرنے میں استقامت بھی ہو اور ٹھہر کر اس کا دیدار برداشت بھی کر سکے, کیونکہ اس نوری نظر نے نا عشق میں مست کر دینا ہے. اس کے لیے نصرت فتح علی خان نے کہا نا, مست آنکھوں کی قسم کھانے کا موسم آ گیا. اس بات کے اس کو فتوے بھی لگے تھے, اس مزید آگے نہیں جانا چاہتا. مقصد یہ ہے جو اس میں ذات کے ذاتی نور سے اللہ سے محروم ہیں, جن کے سینے تاریک ہیں, وہ امام مہدی کے دیدار سے بھی محروم رہیں گے, وہ امام مہدی کی زیارت سے بھی محروم رہیں گے, اور امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے سے بھی محروم رہیں گے. محرومیوں سے نکلیں, اپنے آپ کو ذاتی نور سے منور کریں, کیونکہ رب کا ذاتی نام آپ کو اس کی بارگاہ میں بھی لے کے جائے گا. اپنے دل کی دھڑکنوں میں اس نام کو آباد کریں. اٹھتے بیٹھتے, کھاتے پیتے, جلتے سوتے لیٹتے ذکر قلب کریں دل کی دھڑکنوں میں, تاکہ اگر وہ ذات آپ کے عمر میں آپ کی زندگی میں آتی ہے تاکہ آپ بھی اس کے لشکر میں شامل ہو سکیں. آنکھیں بند کریں, توجہ دل کی جانب رکھیں, دھڑکنیں محسوس کر لیں, ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ